میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے چاہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں کی طرف سے یہ بات آتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ بیوی کی طرف سے ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ یار آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں. عموماً مردوں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی بیگمات کو اس طریقے سے ٹائم کا ریشو نہیں دیتے، یا اگر وہ کبھی اہمیت دیتے ہوئے بلا رہی ہوتی ہیں ان کو اپنی طرف، تو وہ اس وقت موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سیریس طریقے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، اور ایٹ دی اینڈ دوسری طرف جو ہے پھر وہ عورتوں کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے میاں ان سے محبت سے بات کر رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ دوری کی طرف جاتی ہیں، یعنی کہ ان سے دور بھاگتی ہیں. ناراضگی کی وجہ سے کوئی بات ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو میں یہاں پہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک سامنے رکھتے ہوئے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جو ہے وہ 100% مطمئن ہو جائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں اپنی بات بتاؤں، چونکہ میں شادی شدہ ہوں تو میں اپنی بات بتاؤں کہ میں نے بہت کوشش کی، اور یہ بات فیکٹ ہے جو میرے نظریے میں آیا، اور میں نے بہت سارا جو میرا تجربہ رہا، میں نے اپنے گھر میں تمام تر اپنے اڑوس پڑوس سب کو دیکھا، یعنی کہ اڑوس پڑوس سے مراد یعنی کہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو میں نے دیکھا. سب کی جگہوں پہ جو میں نے ان کی معاملات تھے وہ میں نے سمجھ کے یہ بات اخذ کی کہ 100% کوئی بھی نا اپنے میاں بیوی ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپس میں گھچ پچ جو رہتی ہے نا، یعنی کہ آپس میں جو لڑائی کی سی جو کیفیت ہوتی ہے، یا آپس میں ٹسل سی جو کیفیت ہوتی ہے وہ رہتی ہی رہتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات میں ریمائنڈ کراتا چلوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز سے فائدہ پہنچتا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دوسروں کو بھی ریکمنڈ کیجیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں بیگم کا بہت خیال کروں اور بیگم کو بہت ٹائم دوں، اور کوئی شخص چاہے کہ بیگم کو جو ہے وہ مطلب کہ اس کا مطلب بہت زیادہ خیال کروں، اور اپنی ماں کا بھی خیال کروں کہ ماں بھی آگے پیچھے ہوتی ہیں، گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، گھر کے پاس کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں، تو دونوں کو دیکھوں اور اپنی ماں کو بھی بہت اہمیت دوں. لیکن میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ آپ سب کچھ کر لیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جو ڈیزائر رزلٹ چاہیے ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ آپ کے لیے 100% آپ کی اتباع کرے، وہ ممکن نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ بیوی ہیں تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ جیسے کہ 100% آپ نے اپنے میاں کا خیال کیا، تو جب آپ سب کچھ خیال کریں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سب کچھ مل رہا ہوگا آسانی سے، تو پھر وہ ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر آپ کو کسی نہ کسی بات پہ، چھوٹی بات پہ کہیں نہ کہیں غصہ نکال دے گا. تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کے لیے بہتر یہ ہے، یا آپ کیا کریں گے، آپ میں دونوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کا ایک رشتہ جو ہے نا وہ لمٹ کے اندر ہے. مطلب بہت زیادہ خیال کرنا بھی صحیح ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن مطلب یا تو آپ خیال کرو، سامنے والے سے ایکسپیکٹ نہ کرو کچھ. یہ اپنا ذہن بنا لو کہ بھائی میں بہت زیادہ کروں گی اور مجھے محبت ہے ان سے، میں کروں گی یا میں کروں گا، مجھے اس سے بہت محبت ہے، لیکن ایکسپیکٹ نہ کرو ریٹرن کے اندر کہ آپ جو چیز چاہ رہے ہو وہ آپ کو منوان واپس ملے گی. مطلب ان ریٹرن آپ کو بھی کوئی بات بولو تو آپ کو فوراً آپ کی بات پہ ایگری ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ پلان کر لو. مثال کے طور پہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا جو ناراضگی کا سبب بنتا ہے. جیسے میں اپنی بات بتاؤں کہ میں نے میری جو وائف تھی ان کو جیسے عید کا دوسرا دن تھا تو ہمیں کچھ گھر کے اندر کمرے کا کچھ کام وغیرہ تھا، سمیٹا سماٹی کے حوالے سے کچھ گرمی کے کپڑے جو ہے وہ بیڈ اس مطلب نکالنے تھے بیگ سے، اور سردیوں کے کپڑے بیگ میں ڈالنے تھے. تو ہم نے کہا کہ یار ہم تیسرا دن بقرعید کے اگر ہم جائیں گے، جو ہمارے رشتہ دار رہ گئے ہیں جن سے ہم نے ملنا ہے، تو کیا کریں، ایسا کرتے ہیں ہم جو ہے دوسرے دن چلے جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے، چاہے ہم تھکے ہوئے دوسرے دن عید کے یا کچھ بھی ہے، ہمارے دعوتوں سے جا کے ہر بندہ تھک جاتا ہے دعوتوں میں، یا ویسی گھر میں تھکان ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے دن چلے جاتے ہیں اور پھر تیسرے دن جو ہے نا سکون سے بیٹھ کے وہ سارے کام نمٹائیں گے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یقین جانیں کہ ایسی ترتیب بنی کہ ہم نے دوسرے دن جا کے اتنی تکلیف بھی اٹھائی، دوسرے دن جا کے ہم بہت تھکے بھی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ تیسرے دن ہم کچھ کر ہی نہیں پائے. تو اس طرح کی پلاننگ جو ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو تھکا کر کے سامنے والے سے ایکسپیکٹ کرنا. اب میں تو تیار بیٹھا تھا لیکن وہ مصروف تھیں، یا ان کو کسی جگہ کوئی کام تھا یا کچھ تھا، تو وہ اس طرح سے
وہ چیز ہو نہیں سکی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عورت یعنی کہ بیوی پلان کرتی ہے مرد کے ساتھ، نیکسٹ ڈے میاں صاحب کا صبح کسی صاحب کا فون آ جاتا ہے، ان سے ملنے چلے جاتے ہیں، یا صبح جو ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ ان کو کوئی الہام ہوتا ہے، وہ کسی کام یاد آیا تو ان کو اس میں چلے جاتے ہیں صبح. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ایز اے میاں میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ہم مردوں میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. اور یہ بات بتاؤں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں نا 70% غلطی مردوں کی ہوتی ہے. 70% غلطی مردوں کی ہوتی ہے، عموماً بات کر رہا ہوں، عموماً. یعنی کہ عام طور پہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے میرے اپنے سرکل کے اندر، باقی سب کا سرکل الگ الگ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی 30% جو ہے لڑکیوں کی غلطی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے، بیویوں کی غلطی 30% یہ ہوتی ہے کہ یا تو 10% وہ بات نہیں مانتی، 15% مان لو کہ 15% ریشو ہے، وہ بات کو مانیں گی نہیں. اچھا میاں پھر ایکسٹرا آرڈنری کچھ غلط کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی کام نہیں کہا ہے اس کو پورا نہیں کر رہے، یا اس طرح کی کچھ بھی بات کر کے اپنا غصہ کسی نہ کسی طرح نکالیں گے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ زیادہ غلطی پہ ہوتی ہیں، لیکن ایک عموماً طور پہ عورتوں کی غلطی کم ہوتی ہے، مردوں کی زیادہ ہوتی ہے. لیکن عورتوں کی غلطی چونکہ 30% ہوتی ہے، لیکن وہ 30% جس عمل کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے وہ 30% ان کا 70% پہ بھاری ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان کی 30% غلطی مردوں کی 70% غلطی پہ بھاری ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہے، 15% عورتیں ہیں وہ کام کرنے سے، جو بھی کام کریں اس سے ڈینائی کر لیتی ہیں، کوئی بہانہ بنا لیتی ہیں، یا ان کو کچھ سمجھاؤ تو مطلب اپنی صفائیاں دیتی ہیں. اور جب مرد کی باری آتی ہے تو پھر مرد کو وہ ایسا الزام میں ٹھہراتی ہیں، تو ظاہر ہے پھر مرد اپنا پھر دکھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک فیکٹ والی بات ہے. اور اس کے علاوہ یعنی کہ اپنا بھی ناراضگی مرد دکھاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 30% جو لڑکیوں کی غلطی ہوتی ہے، 15% نے بتا دیا کہ وہ کام کو ڈینائی کرتی ہیں، اور 15% غلطی یہ ہوتی ہے عورتوں کی کہ وہ جو ہے 15% غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ آگے سے زبان چلاتی ہیں. جب دیکھو بات یہ ہے کہ مرد بے شک غلط بات کر رہا ہے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو تو خاموش ہونا ہے. اگر عورت یہ سمجھے کہ میں مرد کے برابر ہوں تو پھر مجھے بتاؤ کہ کون کس کی اتباع کرے گا، کون کس کے تابع ہو کے چلے گا نا. جیسے اگر مرد عورت کے تابع ہو کے چلے گا تو میں نے گھر دیکھے ہیں ایسے. میں اپنے رشتہ داروں کی بات بتاؤں، وہاں پہ عورت کی چلتی ان کے مرد نہیں بولتے، گھر کا کباڑا بن کے رکھا ہوا ہے. مطلب اس عورت نے اپنے میاں کی نہیں چلنے دی، اور اپنے گھر میں ایسا نظام بنایا اپنی سہولت سے، ان کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی اجتماعی طور پر ان کے پاس نہیں بیٹھتے. مطلب ملتے ہیں، سب آگے ملیں گے، سب آگے محبت دیتے ہیں ان کو، لیکن اجتماعی طور پہ سب ساتھ بیٹھتے نہیں، مل کے گیٹ ٹوگیدر کریں، سارے بہن بھائی مل کے پلان نہیں کرتے. کیونکہ اجتماعیت سے جو ہے نا ان کی والدہ گھبراتی ہیں یا پھیلاوا یا کچھ بھی، تو وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں ایک تو مصروف ہو گئے. دوسرا میں نے ان کے ہاں یہ بات دیکھی کہ شروع میں ان کی والدہ نے جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح ترتیب رکھی کہ جو ہے وہ اپنی بیٹیاں آ رہی ہیں تو ان پہ غصہ کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو سنبھالو، پھیلا رہی ہیں وغیرہ. تو عورت جب بھی گھر کا حساب کتاب سنبھالتی ہے نا تو کام خراب ہوتا ہے. ایک تو بات ڈن ہو گئی یہاں پہ، جو کہ فیکٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جب مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے مرد کا آپ کو ہم کو پتہ ہے، مرد کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، باقی اس کے اندر خود کا کوئی کمال نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے جب عورت مرد کے تابع ہو کے نہیں چلے گی، کام خراب ہے. اور اگر کسی موقع پہ غلطی ہو جائے تو عورت کو تھوڑا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ روٹین میں آ جاتا ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بھی احتیاط کرتے ہیں، عورت کا ساتھ دیتے ہیں، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ شادی جو نام ہے ایک، وہ محبت کا ہے، ساتھ رہنے کا ہے. لیکن ایک بات آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ 100% مطمئن نہیں ہو سکتے. آپ کو کہیں نہ کہیں مطلب مطمئن ہونے کے لیے اپنے آپ کو اس نہج پہ دماغ کو رکھنا پڑے گا کہ یار اگر نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، نہیں چل رہا تو کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، یا وہ اگر نہیں مان رہی تو کوئی بات نہیں، میں کہیں اور اس چیز کا حل نکال لوں گا. آپ نکال سکتے ہیں، عورت بھی نکال سکتی ہے، مرد بھی نکال سکتے ہیں، اپنی سہولت سے نکالیں. لیکن 100% یہ مطمئن کرنا نا ایک دوسرے کو، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ بہت زیادہ مٹھاس بھی ہے نا انسان کو شوگر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور بہت زیادہ کڑواہٹ بھی انسان کے لیے بلڈ پریشر جو ہے وہ لو یا ہائی جو ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ میں کروں گا ٹاپک کا اختتام، اور یہی کہنا چاہوں گا کہ محبت کریں ایک دوسرے سے. زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ محبت ہی کرنی چاہیے. محبت کے بغیر انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کہ خود سوچو کہ اگر آپ کمرے میں رہ رہے ہو اور میاں بیوی کی، جب میں ایک بات مانتا ہوں، ایک بات کہ جب
میں اپنے کمرے میں میری انبند ہوئی ہوتی ہے نا، جیسے ہر گھر کے اندر، ہر گھر کے کوئی گھر ایسا نہیں ہے، چاہے دیندار ہو چاہے غیر دیندار ہو، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ فالو کرتے ہیں، ان سب کے یہاں لڑائی ہوتی ہے، سب کے ہاں، چاہے پیسے والے ہیں چاہے غریب ہے، سب کے یہاں لڑائی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کئی کئی دنوں تک، ہفتوں تک بات نہیں کرتے. اب میرے یہاں ترتیب ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دن کے اندر 1.5 دن کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں. یا ناراضگی ہوتی ہے تو وہ 1.5-2 دن سے زیادہ رہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ظاہر ہے آپس میں جو ہے وہ ایک اللہ نے تعلق دیا، اللہ کا شکر احسان ہے، کرم ہے بہت زیادہ. لیکن یہ کہ ہر گھر کے اندر مطمئن ہونے کی جو ہے، یعنی کہ آپس میں 1-1.5 دن کے اندر بات کرنے کی ترتیب آئی تھی. ظاہر ہے آپ کے آپس میں کام ہے، کچھ بھی ہے، بچوں کا کچھ سامان لانا ہے، گھر کا کچھ سامان لانا ہے، انڈا ڈبل روٹی ہے یا ٹماٹر منگوانے، تو میاں صاحب سے کہیں گے نا کہ واپسی میں ٹماٹر لیتے ہوئے آئیے گا، وہ کہیں گے اچھا جی، یہ کہتے ہوئے چلے جائیں گے، یہ کچھ بھی ایکسپائز ہے. تو مقصد سارا بتانے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ مطلب محبت سے رہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کمرے میں لڑائی ہو رہی ہے تو اب جو ہے اب چپ ہی رہنا ہے، بولنے کی کوشش نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے. کوشش کریں، پہل کریں. اگر پہل نہیں کر سک رہے تو تب بھی یہ سمجھے کہ آپ کی جو روٹین چل رہی ہے یہ سب سے اچھی روٹین ہے، اور ایک پاکستان کے اندر اسٹینڈرڈ روٹین ہے، بلکہ اوور آل دنیا میں اسٹینڈرڈ روٹین ہے میاں بیوی کی، کہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اس سے نیچے نہیں جا سکتے، بہت زیادہ چپک کے نہیں رہ سکتے ایک دوسرے سے، بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت سے نہیں رہ سکتے، بہت زیادہ ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے ایک دوسرے کا باتیں نہیں مان سکتے. کہیں نہ کہیں وہ مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ مطمئن نہیں ہوتے. اور دوسری طرف کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ زیادہ ریزرو رہیں گے اپنی میاں بیوی ایک دوسرے سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک فراسٹریشن بڑھتی جاتی ہے، اور پھر انسان کو جسمانی خواہشات بھی ہوتی ہیں، وہ پھر یا ساتھ سونے کا ایک ترتیب ہوتی ہے، دل کرتا ہے ہر بندے کا، تو وہ چیز نہیں ہوتی. تو ٹاپک لمبا ہو گیا کافی، میں لوں گا یہاں پہ اجازت آپ سے، اور دوبارہ سے ریمائنڈ کراتا چلوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کا آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا چینل لازمی دوسروں کو ریکمنڈ کیجیے گا. میرا نام ذیشان ہے، اور مجھے لوگوں کو سمجھانا اور گائیڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ لوگوں سے سمجھنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.